السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں ایسی بھی ہستیاں موجود تھیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر بہت سی مشکلات اور یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دین اسلام کے لیے دیا۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم ہستی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم بھی ہیں، جنہوں نے 8 سال کی عمر میں دین اسلام قبول کیا اور دین اسلام کی راہ میں ہی شہید ہوئے۔ دوستو، اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہم کے مقام کی بات کی جائے تو آپ کا نسب بھی سب سے اعلیٰ اور آپ کا قبیلہ بھی سب سے اعلیٰ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ کی پرورش حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما نے بھی کی، اور پھر بعد میں آپ کی شادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما سے ہوئی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیا، یہاں تک کہ ہجرت کی رات جب قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو آپ کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہما لیٹے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور روح کو تخلیق کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میرے ساتھ مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہما کو مدینے میں عورتوں اور بچوں پر نائب بنا کر گئے تو اس پر وہ خوش نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ واحد غزوہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے۔ ایک اور حدیث میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک پانی کے کنارے جسے خم کہا جاتا تھا ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا، اس کے بعد لوگوں سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد اس کا بلاوا لے کر میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تمہیں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ نے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اور اہل بیت میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں۔ جنگوں کے متعلق اگر بات کی جائے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہما ہر جنگ میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں جب کفار کے 70 کے قریب سردار مارے گئے، ان میں 24 مولا علی نے جہنم واصل کیے تھے۔ اسی طرح جب خیبر کے موقع پر بار بار اس پر حملہ کیا جا رہا تھا اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خواہش تھی کہ کاش یہ جھنڈا کل مجھے دیا جائے، اور کل جب جھنڈے کی باری آئی تو مولا علی رضی اللہ عنہما کو جھنڈا عطا کیا گیا، اور پھر انہوں نے اسی خیبر کے مقام پر مرحب کو بھی جہنم واصل کیا جس سے خیبر میں فتح ہو گئی۔ اسی طرح خوارج، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ گروہ جو ان سے لڑے گا اس ثواب کو جان لے تو ان کو اپنی زندگی میں مزید عمل کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہما نے ان کو قتل کیا تھا۔ اس طرح ابو عمر کہتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہما سے کئی سندوں سے ثابت ہے، وہ کہتے تھے کہ ابا جان نے اپنے پیچھے صرف 800 درہم چھوڑے تھے جو ان کی تنخواہ سے بچ رہے تھے اور غلام خریدنے کے لیے رکھے تھے۔ لباس اور خوراک میں آپ رضی اللہ عنہما کی سادگی بیان سے باہر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہما کا عمل اور فضل اسلام کی طرف سبقت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں کفار سے جہاد ازر منر شمس ہے۔ امام احمد بن حنبل اور قاضی اسماعیل بن اسحاق کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کے فضائل و مناقب میں جتنی احادیث مروی ہیں کسی دوسرے شخص کے فضائل اور مناقب میں نہیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی احادیثوں کا ذخیرہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہما کے فضائل میں ہے، جس کے لیے گھنٹوں گفتگو کی ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہما کی فضیلت میں جتنی احادیث آج 1450 سال بعد ہم سنتے ہیں، لیکن افسوس انہی فضیلتوں کو جان کر بھی ان کے دور میں عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے انہیں شہید کر دیا۔ جس ملعون نے آپ کو نماز کے دوران تلوار کے وار سے شہید کیا۔ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، پچھلی امتوں میں سب سے ظالم شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اس امت میں سب سے ظالم وہ شخص ہوگا جو تمہارے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگ دے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہما کی شہادت پر ہی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہما کو بھی زہر دے دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کو بھی کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ کربلا میں تقریباً مولا علی علیہ السلام کے 18 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان تمام پر لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو کہ جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ ان عظیم ہستیوں کی دین اسلام کے لیے محنت اور مشقت، اور یہاں تک کہ اپنی جانوں، اپنی اولادوں اور پورے خاندان کی قربانیاں دے دینا، آج یہی وجہ ہے کہ دین اسلام گھر گھر تک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جنت الفردوس میں ان عظیم ہستیوں کا پڑوس نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔